پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس بات کا آپ ضرور عمل کرو گے کہ مولوی صاحب کی بیٹی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس لڑکی پر اللہ نے بجو کا عذاب نازل کر دیا اور بجو باہر نکل آئے اور قبر سے بدبو آنے لگی۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا نام مسکان تھا۔ مسکان بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور ذہن تیز تھی، لیکن وہ بہت نافرمان تھی۔ مولوی صاحب اسے ہمیشہ دین کی باتیں بتاتے، نماز کا کہتے کہ بیٹی نماز پڑھا کرو، اور ماں باپ کی فرما برداری کی نصیحت کرتے۔ مسکان نے کبھی ان باتوں پر عمل نہ کیا۔ مسکان کا دل دنیاوی عیش و عشرت میں لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی اور اپنی والدین کی باتوں کو نظر انداز کرتی تھی۔ پہلے تو کہنے پر نماز ادا کر لیتی تھی، لیکن اب تو اس نے نماز بھی چھوڑ دی اور دین کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہتی۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو دین کی باتیں بتاتے تو وہ چڑنے لگتی اور باہر دوستوں کے ساتھ نکل جاتی۔ مولوی صاحب نے کئی بار اس سے بات کی، لیکن ہر بار مسکان نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن مولوی صاحب نے مسکان کو گھر میں اعتماد سے بٹھایا اور کہا، بیٹی دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ یہ دوستی اور دنیاوی مسئلوں میں کچھ نہیں رکھا۔ تم نماز پڑھو اور اللہ سے توبہ کرو اور دینی باتیں کیا کرو، اللہ تمہارے ہر مسئلے کو پورا کرے گا۔ تم یہ سب چھوڑ دو۔ مسکان نے بے دلی سے ان کی باتیں سنی اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اسی طرح مولوی صاحب اپنی بیٹی کو سمجھاتے اور وہ نہیں مانتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھتی گئی۔ ایک دن مسکان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے اور اس کی زیادہ حالت خراب ہے، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا اور اس طرح مسکان اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مولوی صاحب اور ان کی بیوی غم میں نڈھال ہو گئے۔ مسکان کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ چند دن بعد قبر پر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گاؤں والوں نے دیکھا قبر پر بجو نکل آئے ہیں اور وہاں سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب سے پوچھنے لگے کہ آپ کی بیٹی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے آج اس کی قبر پر بجو نکل آئے ہیں اور بدبو بھی آ رہی ہے۔ تو مولوی صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ مسکان نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ اس نے نماز کو پڑھنا چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھتی تھی، ماں باپ کی نافرمانی کرتی تھی، دین کی باتوں سے بہت زیادہ چڑھتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، چغلی کرتی تھی اور پورے دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہتی تھی اور دن بھر رنگین فضاؤں میں رہتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو یہ عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ مسکان اپنی قبر میں سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی قبر سانپوں اور بجوؤں سے بھری ہوئی ہے اور ہر طرف بدبو اور آگ ہی آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے لوگوں کو نصیحت کی کہ سب لوگ اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کریں،
نماز قائم رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، چغلی سے پرہیز کریں اور والدین کی فرما برداری کریں تاکہ ان کی آخرت میں بہتری ہو۔ یہ واقعہ گاؤں والوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت بن گیا اور لوگوں نے ایسے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور والدین کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ لوگوں نے قبر کا منظر دیکھا تو مولوی صاحب کی نصیحت کا لوگوں پر گہرا اثر ہوا اور گاؤں میں دینی ماحول قائم ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کے واقعے کو صبر سے برداشت کیا اور اپنی باقی زندگی اللہ کی راہ میں گزاری۔ وہ گاؤں والوں کو دین کی راہ بتاتے رہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہے۔ ان کی بیٹی مسکان کی نافرمانی اور اس کے انجام نے لوگوں کو دین کی راہ پر چلنے کی تربیت دی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنبھالنا چاہیے، کسی کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ نیک راستے پر چلنا چاہیے۔ نافرمان اور گناہوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ خوبصورت کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل پر سبق آموز کہانی اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔